کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص آپ کی زندگی سے چلا جائے مگر اس کی یادیں نہ جائیں؟ آپ جاگتے ہیں اس کا خیال، آپ سوتے ہیں اس کا خیال، آپ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ذہن کسی نہ کسی طرح پھر اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور پھر ایک دن آپ خود سے پوچھتے ہیں، کیا میں واقعی اس شخص کو یاد کر رہی ہوں یا اس زندگی کو جو میں نے اس کے ساتھ تصور کر رکھی تھی؟ یہ کہانی ہے عائشہ کی۔ عائشہ کو لگتا تھا کہ اسے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت رشتہ مل گیا ہے۔ وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے، مستقبل کے خواب سجاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے۔ عائشہ کو یقین تھا کہ کچھ لوگ زندگی میں ہمیشہ کے لیے آتے ہیں، لیکن زندگی ہمیشہ ہمارے منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ ایک دن ان کی باتیں کم ہونے لگیں، پھر جواب دیر سے آنے لگے، پھر بہانے بڑھنے لگے، اور پھر وہ دن آ گیا جس سے عائشہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ رشتہ ختم ہو گیا، کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فلمی منظر نہیں بنا، بس ایک شخص آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے نکل گیا۔ بریک اپ کے بعد لوگ اکثر کہتے ہیں وقت سب ٹھیک کر دے گا، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ وقت کے زخم بھرنے سے پہلے کتنی لمبی راتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ عائشہ بھی انہی راتوں سے گزر رہی تھی۔ وہ ہر روز اس کا پروفائل چیک کرتی، ہر نوٹیفیکیشن پر فوراً فون اٹھا لیتی، ہر انجان نمبر دیکھ کر دل میں ایک امید جاگتی، شاید وہ ہو، شاید وہ واپس آ گیا ہو، مگر وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اور یہاں ایک عجیب بات ہوتی ہے، جب کوئی ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو ہمارا ذہن اکثر اس کی تلخ باتیں بھول جاتا ہے، صرف خوبصورت یادوں کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ عائشہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اسے صرف وہ لمحے یاد رہتے تھے جب وہ خوش تھی، اسے وہ راتیں یاد نہیں رہتے تھیں جب وہ روئی تھی، اسے وعدے یاد رہتے تھے مگر ان کے ٹوٹنے کی آواز نہیں۔ ایک رات عائشہ نے خود سے ایک سوال پوچھا، اور یہی سوال اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ اس نے خود سے کہا، اگر وہ کل واپس آ جائے تو کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا، نہیں، کیونکہ اصل مسئلہ اس شخص کا چلے جانا نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس نے خود کو کھو دیا تھا۔ اسی دن عائشہ نے ایک چھوٹا سا فیصلہ کیا۔ اس نے طے کیا کہ اب وہ ہر روز اپنے لیے ایک کام ضرور کرے گی، صرف ایک کام، چاہے وہ ایک مختصر سی واک ہو، کسی کتاب کا ایک باب پڑھنا ہو، کوئی نئی مہارت سیکھنا ہو، یا صرف 10 منٹ دعا میں گزارنا ہو۔ شروع میں کچھ بھی نہیں بدلا، پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری، اور آہستہ آہستہ وہ بدلنے لگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کو یاد کرنا چھوڑ دیں، لیکن حقیقت میں ہیلنگ ایسی نہیں ہوتی۔ ہیلنگ کا مطلب یہ ہے، آپ اسے یاد کریں مگر ٹوٹ نہ جائیں، آپ اس کا نام سنیں مگر آپ کی دنیا نہ ہل جائے، آپ اس کی یادوں کے ساتھ جینا سیکھ لیں۔ وقت گزرتا گیا۔ 1 سال بعد عائشہ پہلے والی عائشہ نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے نئے مقصد بنا لیے تھے، نئی عادتیں اپنا لی تھیں، نئے خواب سجا لیے تھے، اور سب سے اہم بات، اس نے اپنی قدر دوبارہ پہچان لی تھی۔ اب اس کی خوشی کسی کے پیغام کی محتاج نہیں تھی۔ پھر ایک دن اسے ایک اور حقیقت سمجھ آئی، کبھی کبھی ہم کسی شخص کو نہیں، اپنی امیدوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس مستقبل کا غم منا رہے ہوتے ہیں جو کبھی وجود میں ہی نہیں آیا۔ ہم اس کہانی پر سوگ منا رہے ہوتے ہیں جو صرف ہمارے ذہن میں لکھی گئی تھی، اور جب یہ بات سمجھ آ جائے تو دل آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ اگر آج تم بھی کسی کو بھلا نہیں پا رہے تو یہ بات یاد رکھنا، ہر وہ چیز جو تمہاری زندگی سے چلی جائے، ضروری نہیں کہ وہ تمہاری ہی تھی، اور ہر وہ چیز جسے اللہ نے تم سے دور کر دیا، یقیناً وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھی۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں اس چیز سے الگ کر دیتا ہے جسے تم نے اپنی پوری دنیا بنا لیا ہوتا ہے، تاکہ تم دوبارہ خود کو تلاش کر سکو۔ اور شاید اسی لیے کہا جاتا ہے، جو تمہارا ہے وہ وقت کے کسی نہ کسی موڑ پر تم تک پہنچ جائے گا، اور جو تمہارا نہیں، اس کے پیچھے بھاگنا صرف تھکن دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی موو آن کرنے کا مطلب کسی اور کو بھول جانا نہیں ہوتا، موو آن کرنے کا مطلب خود کو دوبارہ پا لینا ہوتا ہے۔